اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے آپ تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین موضوع آپ کی خدمت میں ہم نے آج بیان کرنا ہے، اور وہ ہے مہدویت، عالمی نظام حکومت اور مہدویت کے خلاف ہونے والی عالمی سازشیں۔ مہدویت یعنی حضرت حجت امام عصر امام محمد مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کا وہ نظام، وہ سسٹم جو عالم بشریت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ نہ کہ صرف امت اسلامیہ بلکہ عالم بشریت کی نجات کا اگر کوئی راستہ، کوئی سامان خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تو وہ فقط اور فقط نظام ولایت ہے۔ آج کے عصر میں، زمانہ انتظار میں، زمانہ غیبت میں، زمانہ ظہور میں اور امام عصر کے اس زمانے کے اندر اسی ولایت کو مہدویت کہتے ہیں۔ مہدویت یا ولایت کوئی ایک الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہی ولایت، وہی سپرویژن جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو وہی سپرویژن، وہی ولایت حکم الہی سے اپنے خلیفہ بلا فصل جانشین حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دی، اور وہی سلسلہ چلتا ہوا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور پھر وہ سلسلہ ولایت و امامت، منصب امامت چلتا ہوا حضرت حجت امام محمد مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کی پاس آ پہنچا۔ امام عصر علیہ السلام کا یہ نظام میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بلا کسی تمہید کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے مومنین سے وہ یقیناً پورا ہو کے رہے گا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ روئے زمین پر مستضعفین جہاں کے لیے، مظلومین جہاں کے لیے ایک نجات کا نظام خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور اسی نجات کے نظام کو مہدویت کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے جو عالم بشریت کو نجات دے سکے۔ جتنے بھی نظام دنیا میں اس وقت موجود ہیں، پہلے بن چکے ہیں، اس وقت موجود ہیں، جو آج تحلیل ہو چکے ہیں، جو آج موجود نہیں ہیں، جو ڈسٹرائے ہو چکے ہیں، لیکن اب آنے والے دور میں بھی جتنے نظام بنتے رہیں، انسان جتنے نظام بناتا رہے، لیکن ان نظاموں کے اندر خود بشر کی اپنی نجات نہیں ہے۔ بشر کی اگر کہیں پہ نجات ہے تو وہ فقط اور فقط اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں ہے، اور وہ نظام ولایت ہے۔ اس نظام ولایت کو زمانہ انتظار میں، آج کے عصر میں، اسے نظام مہدویت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اے حبیب، اے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو مقرر کیا وہ کس لیے کیا؟ کہ جائیں اور جا کر لوگوں کو دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں رسول اللہ، اب انہوں نے اس دین کو غالب کرنا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کا اظہار کرنا ہے، دین کو غالب کرنا ہے۔ غالب ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آئے گا۔ مغلوب رہنے کے لیے یہ دین نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا دین نازل نہیں کیا جو اسلام مغلوب رہے اور دیگر ادیان اس کے اوپر غالب آ جائیں، نہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام یا ایسا دین نافذ یا نازل نہیں فرمایا۔ نہ دین اللہ نے ایسا نازل فرمایا، نہ رسول اللہ نے ایسا دین نافذ کیا جس کے اندر غلبہ نہ ہو۔ دین کے اندر غلبہ ہے، دین کے مزاج کے اندر غلبہ ہے، دین کی ماہیت کے اندر غلبہ ہے، اور یہ غلبہ
ہو کر رہے گا، وعدہ الہی ہے۔ دین اسلام کے 4 مراحل ہیں۔ پہلے میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں چند تمہیدی باتیں کروں گا، اور اس کے بعد عالمی نظام حکومت جو محدودیت ہے اس کے خلاف جو آج کے زمانے میں سازشیں ہو رہی ہیں، میں اس حوالے سے خصوصاً جوانان کی خدمت میں چند چیزیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام نازل کیا یہ ہے دین اسلام، آئین کانسٹیٹیوشن جو خدا نے نازل کیا وہ اسلام ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو تمام انبیاء اسلام لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے وہ تمام کے تمام اسلام لے کر آئے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین انبیاء لے کر نہیں آئے۔ ہاں شریعتیں ہیں جو راسخ و منسوخ ہوتی رہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہ ایک الگ سلسلہ ہے کہ فلاں نبی کے اوپر فلاں شریعت تھی، پھر وہ راسخ تھی، پھر وہ منسوخ ہوئی، دوسرے نبی آئے تو وہ شریعت کے اندر امٹمنٹ ہوتی رہیں، ترامیم ہوتی رہیں۔ جس طرح قانون کے اندر ترامیم ہوتی ہیں، اسی طرح وہ چند ترامیم ہیں، اور میں ترامیم کا جملہ صرف سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون نازل کیا اس میں ترمیم نہیں ہے، بلکہ وہ امتوں کے حساب سے، امتوں کے درجوں کے حساب سے، اور امتوں کے قوموں کے نیشنز کے لیول کے حساب سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین دیا، لیول کے حساب سے۔ حضرت نوح کی امت کو ان کے لیول کے حساب سے دین دیا، حضرت ابراہیم کی امت کو ان کے لیول کے مطابق، حضرت موسیٰ کی قوم کو ان کے لیول کے مطابق، حضرت عیسیٰ کی قوم کو ان کے لیول کے مطابق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو، امت کو، ان کی نیشن کو اس کی لیول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دین دیا۔ یعنی دین کے مراحل ہیں، تدریجاً دین پروان چڑھا ہے، مراحل کے حساب سے دین نازل ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین الگ الگ ہے، الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی دین ہے لیکن وہ مراحل میں آیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بس یہاں یہ بات طے ہوئی کہ اسلام تو ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اسلام، ہر نبی اسلام لے کر آیا۔ اب انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہو گئی، اختتام نبوت ہوا، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اللہ نے اختتام نبوت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، لیکن اختتام ہدایت نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو اللہ نے کہا کہ اب اختتام نبوت کے ساتھ ساتھ اختتام ہدایت بھی ہوا، نہیں، اختتام ہدایت نہیں ہوا، اختتام نبوت ہوا، اختتام ہدایت نہیں ہوا۔ ہادی آئیں گے، ہدایت جاری رہے گی تا قیامت، بشر کی ہدایت ہوگی۔ تو وہ دین، وہ اگر جب ہادی ہے تو پھر ہدایت کے لیے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، اور لوگ امت ہے، قومیں ہیں، نیشنز ہیں، انسان ہے، بنی نوع ہے، بشر ہے، ہیومنز ہیں۔ اب خداوند تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ دین اسلام 4 مراحل میں آیا ہے۔ دین کے یہ 4 مراحل یا 4 اسٹیپس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ان چاروں اسٹیپس کو غور سے سنیں۔ پہلا مرحلہ ہے دین اسلام کا نزول دین، دوسرا مرحلہ ہے ابلاغ دین، تیسرا مرحلہ ہے نفاذ دین، اور چوتھا ہے غلبہ دین۔ نزول دین، دوبارہ سنیے گا، نزول دین، ابلاغ دین، نفاذ دین اور غلبہ دین، یہ 4 مراحل۔ پہلا مرحلہ نزول دین، رسول اللہ کے قلب نورانی پر دین نازل ہوا، پورا کا پورا نازل ہو گیا، قرآن جو آیا پورا کا پورا آ گیا۔ اب اس کے بعد دین آئے گا نہیں، رسول اللہ پہ اختتام نبوت بھی ہوا، اور قرآن بھی اب رسول اللہ کے بعد کسی کے اوپر نازل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کے قلب نورانی پہ پورا کا پورا قرآن و آئین و کانسٹیٹیوشن جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ نازل ہو چکا۔ تو پہلی چیز ہو گئی کہ نزول دین، نبی مکرم پر دین نازل ہو چکا، پہلا مرحلہ دین کا ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ دین اسلام کا ابلاغ دین۔ ابلاغ دین رسول اللہ کے دور میں بھی ہوا، بعد رسول بھی ہوا، اور آج کے عصر میں بھی ابلاغ دین کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، پہلا مرحلہ جو ہے نزول دین، اس کے اندر صرف نبی شامل ہے، انبیاء ہوں گے، عصمت ہوگی، یعنی کہ وہاں سے صرف معصوم دین لے سکتا ہے، باقی اللہ کے یہاں سے وہی مثلا نبی پہ آئے گی، نبی کے علاوہ وہی کسی کے اوپر نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے پہلے مرحلے میں نبی کے ساتھ امت شامل نہیں ہے، دوسرے مرحلے میں نبی کے ساتھ امت بھی شامل ہوگی، عام پبلک بھی شامل ہوگی، میں اور آپ بھی شامل ہوں گے، اور وہ ہے ابلاغ دین۔ ابلاغ دین جہاں نبی نے کرنا ہے، جہاں نبی نے دین پہنچانا ہے، وہاں نبی کے ساتھ ان کے پیروکاروں نے بھی، امت نے بھی، ان کے فالوورز نے بھی یہ کام کرنا ہے کہ جس تک پیغام پہنچا وہ آگے بھی پہنچائے، دین کو آگے بھی پہنچائے، یعنی ابلاغ دین میں امت بھی شامل ہو گئی۔ تیسرا مرحلہ ہے نفاذ دین، یہ تیسرا مرحلہ بھی ہوا، رسول اللہ نے مدینہ کے اندر مدینہ کو کیپٹل بنایا، اور پوری مدینہ کے اطراف میں پوری اسلامی قلمرو قائم کی، اور نفاذ دین کیا، دین کو امپلیمنٹ کر کے بتایا کہ یہ دین ہے اور اس طرح نافذ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ 3 مراحل تو ہو چکے،
یعنی نزول دین، دوسرا ابلاغ دین، وہ ہوا بھی اور جاری بھی ہے، اور تیسرا نفاذ دین، یہ ہوا بھی نفاذ دین اور ابھی بھی ہونا ہے، ہمیں بھی نافذ کرنا ہے اپنے زندگیوں کے اندر دین، اپنے وجود کے اوپر دین، اپنے ملک و قریہ و شہر میں دین نافذ کرنا ہے۔ تو تیسرا مرحلہ ہوا اور چل بھی رہا ہے، لیکن چوتھا مرحلہ وہ سب سے اہم ہے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ نفاذ دین جب کسی سوسائٹی کے اندر، مسلم سوسائٹیز کے اندر جب نفاذ دین ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد چوتھا اور آخری مرحلہ بھی ہے، اور وہ ہے غلبہ دین، یعنی اب وہی دین غالب بھی ہوگا، ان سوسائٹیز کے اندر بھی وہ دین جائے گا جہاں اللہ رسول کے ماننے والے نہیں ہیں، جہاں خدا یکتا کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ مسلمان نہیں ہیں، اب وہاں بھی یہ دین جانا ہے، یہ ہے غلبہ دین۔ اور اسی غلبہ دین کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا مومنین سے وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا اس کو بھیجے گا جو آ کر دین کو غالب کرے گا۔ جب دین کے مزاج میں غلبہ ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، سورہ توبہ کی آیت کہہ رہی ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی یہ دین اظہار کرے گا، غالب ہوگا، تمام ادیان کے اوپر یہ دین غالب کرنا ہے۔ اے رسول آپ نے یہ دین غالب کرنا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے مشرکین کو ناگوار گزرے، چاہے کافروں کو ناگوار گزرے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ کام کرنا ہے۔ اب تین کام تو اللہ کے نبی کر کے گئے ہیں، نزول دین، ابلاغ دین، حفاظ دین، یہ تین کام ہوئے ہیں، لیکن کیا ابھی تک سوال یہ بنتا ہے امت اسلامیہ سے کہ کیا ابھی تک دین غالب ہوا؟ نہیں ہوا، دیگر ادیان بھی دنیا میں نظر آتے ہیں۔ تو عقل کیا کہتی ہے، لاجک کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جب دین کے مزاج میں قرآن کی یہ آیت، سورہ توبہ کی یہ 33 آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دین غالب ہوگا، تو جب دین کے مزاج میں غلبہ ہے تو کیسے غالب ہوگا؟ کون کرے گا؟ کوئی تو ہوگا جو آ کے کرے گا، کسی کو تو اللہ نے رکھا ہوگا جو آئے گا اور دین کو غالب کرے گا۔ تو عزیزان محترم، وہی رسول اللہ کا 12واں جانشین ہے، اللہ کے نبی کا وہ 12واں جانشین، 12واں خلیفہ ہے جو آئے گا اور روئے زمین پہ دین کو نافذ کرے گا، اور اس 12ویں کا نام حضرت محمد مہدی اجل اللہ فرجہ شریف، وہ ہے رسول اللہ کا 12واں جانشین۔ وہ آئیں گے، انہوں نے آ کے دین کو غالب کرنا۔ یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دین غالب آئے گا، یہ 4 مراحل ہیں دین کے۔ اب ہم نیکسٹ سٹیپ میں آتے ہیں، اب ہم اگلے مرحلے میں آتے ہیں گفتگو کے، اور وہ یہ ہے، یہاں تک ہماری یہ بات سمجھ آئی کہ دین غالب آئے گا، دین کے مزاج کے اندر حکومت ہے، دین کے مزاج کے اندر غلبہ ہے، دین کے مزاج کے اندر، یعنی دین ایک جامع ہے، کامل ہے، اسلام ایک کامل دین ہے۔ اسلام کے اندر سیاست بھی ہے، اسلام کے اندر معیشت بھی ہے، اسلام کے اندر تجارت بھی ہے، اسلام کے اندر تعلیم بھی ہے، اسلام کے اندر تزکیہ بھی ہے، اسلام کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، اسلام کے اندر ہیومن ویلیوز بھی ہیں، اسلام کے اندر انڈیویجول لائف آپ نے کیسے گزارنی ہے یہ بھی اسلام بتاتا ہے، اور آپ نے معاشرتی زندگی شہر میں مثلا ایک انڈیویجول لائف گھر کے اندر آپ نے پرسنل لائف کیسے گزارنی ہے، گھر میں کیسے آپ نے کن اصولوں پہ زندگی گزارنی ہے وہ بھی اسلام آپ کو بتائے گا، اور آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ کن اصولوں پہ چلے گا یہ بھی اسلام بتاتا ہے۔ تو اس کا مطلب اسلام ایک جامع دین ہے، اسلام ایسا دین نہیں ہے، اسلام معذرت کے ساتھ میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، اسلام معاذ اللہ لیاؤذ باللہ کوئی معذور دین نہیں ہے۔ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنا پولیٹیکل سسٹم ہی نہیں ہے، اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنا کوئی معیشتی سسٹم ہی نہیں ہے، اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنا کوئی تعلیمی نظام ہی نہیں ہے، اسلام کے پاس اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے، اسلام کے پاس اپنا تعلیمی نظام ہے، اسلام کے پاس اپنا معیشتی نظام ہے، اسلام کے پاس اپنا نظام زندگی ہے۔ اسلام نہ کارل مارکس کا محتاج ہے، اسلام نہ ایڈم اسمتھ کی تھیوری کا محتاج ہے، اسلام نہ کیپٹلزم کا محتاج ہے، اسلام نہ امپیرلزم کا محتاج ہے، اسلام نہ زیونزم کا محتاج ہے، اسلام نہ ڈکٹیٹرشپ کا محتاج ہے، اسلام کسی نظام کا دنیا میں آج جتنے نظام ہیں اسلام ان کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام خود ایک جامع اور مکمل دین ہے، خود ایک سسٹم اسلام اپنے اندر رکھتا ہے، اور اسی سسٹم کو آج کے زمانے میں مہدویت کہتے ہیں۔ مہدویت عالمی نظام حکومت الہی اللہ کی جانب سے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ان مہدویت کے مثلا تین چیزیں اور سنیے گا۔ ایک ہے انتظار، اب امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک ہے انتظار، ایک ہے غیبت، ایک ہے ظہور۔ 3 الفاظ آپ نے سنے، اب ان کی وضاحت سنیے گا۔ انتظار یعنی ویٹنگ، انتظار کرنا، منتظر، جو میں اور آپ ہیں اپنے وقت کے امام کے، یہ ہوگا ہم ہیں منتظر، امام کا انتظار کریں۔
دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے غیبت، یعنی امام نظروں سے اوجھل ہے، کہاں ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن ہیں، حی ہیں، موجود ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، اللہ نے ان کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے موجود ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ دوسری چیز یہ ہو گئی غیبت، غیبت۔ تیسری چیز وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہو گیا انتظار، ایک ہو گئی غیبت، اور اب جو تیسری چیز ہے وہ اہم ترین ہے، اور وہ ہے ظہور۔ اب ان تینوں چیزوں کی وضاحت سنیں۔ غیبت یعنی نظروں کے سامنے نہیں ہے، اوجھل، ہماری ان آنکھوں کے سامنے ابھی موجود نہیں ہے، غیبت۔ ظہور یعنی جس دن اظہار ہو جائے گا، ظاہر ہو جائیں گے، آ جائیں گے، نظر آئیں گے، یہ ہو گیا ظہور۔ لیکن ظہور کے حوالے سے ایک اور چیز سنیں، ظہور اس دن کو کہتے ہیں، ظہور اس ٹائم کو کہتے ہیں، ظہور اس لمحے کو کہتے ہیں، ظہور اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں اصطلاح دین میں، کہ قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں، کہ جس دن صرف امام ظاہر نہیں ہوں گے، وہ امام آنے کے بعد اللہ کے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں گے، اس دن کو ظہور کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، غیبت اور ظہور۔ تیسری چیز ہے انتظار، انتظار یعنی منتظر، اب انتظار کا تعلق ہے مجھ سے اور آپ سے۔ ظہور کب ہوگا؟ اللہ جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے ظہور کب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ظہور کے بارے میں ہم مطلب یہ طے نہ کریں کہ اس دن ظہور ہو جائے گا، اس دن ہو جائے گا، نہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ دوسری چیز غیبت، وہ اللہ کی جانب سے، وہ بھی ہمیں نہیں معلوم، وہ بھی خدا جانتا ہے۔ تیسری چیز ہے انتظار، اس کا تعلق ہم سے، مجھ سے اور آپ سے ہے، کہ انتظار ہم نے کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بہترین عمل، میری امت کا سب سے بہترین عمل جو اس دور میں ہوگا، وہ ہے انتظار الفرج، یعنی انتظار کرنا، اپنے وقت کے امام کا انتظار۔ لیکن یہ کون سا انتظار ہے یا رسول اللہ، ہم کون سا انتظار کریں؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، امام خود آ جائیں گے، یہ انتظار نہیں، بلکہ انتظار یہ کہ آپ اپنے آپ کو، آپ اپنے گھر کو، آپ اپنے کردار کو، آپ اپنے وجود کو، آپ اپنے گھر کو، آپ اپنی اولاد کو، آپ اپنی سوسائٹی کو، آپ اپنے معاشرے کو، آپ اپنے قریہ قریہ، گلی محلے اور ملک کو اس قابل، اپنی سرزمین کو اس قابل بنا لو کہ پھر امام آئے، اور آپ کی زمین پہ جب امام آئے تو وہ امام قید نہ ہو جائے۔ ظالم تو موجود ہیں، ظالم تو چاہیں گے، ظالم تو آج بھی ہیں، جو ظالم تو چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئیں، ظالم تو چاہتے ہیں کہ اور اگر آ گئے، ایسے دور میں امام آ گئے تو کیا ہوگا؟ ان کو شہید کر دیا جائے گا، جیسے 11 اماموں کو شہید کیا گیا، ان کو اسیر کیا جائے گا، ان کو قید کیا جائے گا۔ تو اس لیے ایسے ماحول میں اللہ نہیں بھیجے گا، بلکہ اب اللہ 12ویں کو اس ماحول میں بھیجے گا جب تمام سرزمینوں پر، تمام سرزمینوں پر جانثاران مہدی تیار ہوں گے، لفظی نہیں، میرے جیسے لفظی نہیں، بلکہ باعمل، با کردار، ایسے جو واقعاً حضرت حجت کے ظہور کے لیے زمینہ سازی اپنی زمینوں پہ کریں۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے ذہن میں آپ کے بھی سوال اٹھ سکتا ہے سامعین کے، کہ جی کیا 313 نہیں ہوئے ابھی تک ایران میں، عراق میں، اتنی زمینوں میں، کیا 313 نہیں ہوئے؟ بات 313 کی نہیں ہے، 313 ایک مخصوص، وہ ایک الگ روایت ہے، وہ ایک الگ مختص ہے، وہ 313 وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان 313 کے علاوہ ایک عام جو ہم نے چیز سوچنی ہے وہ یہ ہے کہ بات 313 کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو، اپنی زمینوں کو تیار کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی زمینیں تیار نہیں کریں گے تو پھر وہ 313 بھی امام کے شہید کر دیے جائیں گے، وہ جو 313 خاص ہوں گے وہ بھی شہید ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظالم طاقتور اگر ہوگا، باطل اگر طاقتور ہوگا، تو باطل کے طاقتور ہونے کے درمیان میں خدا نہیں بھیجے گا، کیونکہ 11 اماموں کے دور میں باطل طاقتور تھا، تو دیکھیں 11 اماموں کے ساتھ کیا ہوا، تو اب 12ویں کو خدا ایسے ماحول میں نہیں بھیجے گا۔ بہرحال ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے 12ویں کو خدا کب بھیجے گا؟ جب حق و باطل 50-50 ہوگا۔ اس لاجک کو سمجھے ذرا، ظہور کی اس نظریے کو سمجھے، اس کانسیپٹ کو سمجھے۔ جب حق بھی 50%، میں مثال دے رہا ہوں 50%، جب حق بھی 50%، حق والے بھی 50% میدان عمل میں، باطل والے بھی 50% میدان عمل میں، دونوں برابر کے قوی ہوں گے، تو پھر خدا 12ویں کو بھیجے گا، اور باذن اللہ، مدد اللہ سے، اللہ کی مدد سے، پھر وہ 12واں حق کے لشکر کو باطل پہ غالب کر دے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ آیت تب مکمل ہوگی
یعنی کہ جب 50% حق 50% باطل دونوں میدان میں ہوں گے تو پھر آئیں گے امام. ہم نے یہ سمجھنا ہے، یہ اپنی زمینوں کے لیے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ آیا اب اس لاجک کو ذرا سوچیں کہ کیا میری اپنی زمین، ہم پاکستان ہیں، اہل پاکستان ہے، کیا ہماری اپنی زمین پر پاکستان میں ہم امام کو بلا رہے ہیں الاجل یا مولا کہہ رہے ہیں، تو کیا 50% مثال کے طور پہ اگر 50% باطل مضبوط ہے ہماری زمین پہ تو کیا 50% حق مضبوط ہے؟ ہم اتنے مضبوطوں کے میدان میں ہیں اس وقت 50% جو الاجل یا امام کہہ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بس آپ آ جائیں. نہیں، الاجل کا مطلب الاجل کہنا ہے، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا کہ الاجل نہیں کہنا، الاجل کہنا ہے، الاجل دعا ہے کہ جلدی کیجیے، لیکن الاجل زبان سے کہہ کے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو، اپنے کرداروں کو میدان عمل میں اتارنا، یہ حقیقی الاجل ہے. اب عزیزان محترم، بس میں آخر میں چند چیزیں اور عرض کروں کہ دیکھیں یہ تو ہو گئی ساری باتیں کہ ظہور کیسے ہوگا، کیا ہوگا، مہدویت عالمی نظام حکومت. مہدویت کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ عالمی سازش کو سمجھیں. دنیا میں اس وقت جو سب سے خطرناک سازش جو موجود ہے، جو حضرت حجت کی دشمن ہیں، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ امام مہدی آئیں. تشیع اس مسئلے کو سمجھے، غور سے سمجھے. وہ سب سے بڑا مسئلہ آج دنیا کے اندر یہ ہے کہ مسلمانوں اور بالخصوص تشیع کے اندر سے روحانیت نکالی جا رہی ہے، روحانیت، اسپرچولیٹی نکالی جا رہی ہے آپ کی. اور وہ نکالنے کے لیے ایک نظریہ دنیا کے اندر وجود میں آیا ہوا ہے. اس نظریے کا نام ہے ایلیومناٹی نظریہ. ایلیومناٹی آپ جا کے گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں. ایلیومناٹی کا میں دین کی زبان میں اصطلاح میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے، ایلیومناٹی کا سادہ سا ترجمہ بنتا ہے دجالیت. دجالیت، شیطان پرستی. ایلیومناٹی باقاعدہ ایک تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، ایک خفیہ آرگنائزیشن ہے، ایک خفیہ تنظیم ہے، ایک خفیہ ہاتھ ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا عالمی اسٹیبلشمنٹ، مثلا امریکہ، اسرائیل اور یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں، ترقی یافتہ ممالک، یورپی کنٹریز، یو این، یونائٹڈ نیشن، آپ کیا سمجھتے ہیں یو این میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ظاہری طور پر فیصلے ہو رہے ہیں، کیا وہی یو این ہی اس دنیا کو چلا رہا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک خفیہ آرگنائزیشن ہے، وہ ہے ایلیومناٹی. کیا ہے یہ ایلیومناٹی؟ اس کے بارے میں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے اوپر جا کے گوگل کے اوپر کہ ایلیومناٹی یہ نظریے کی پروموشن کے لیے آج سے 250 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، دی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن. اس کتاب کے اندر پوری پروموشنز بتائی ہیں کہ ہم کس کس طرح دنیا کے اندر، آج سے 250 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی. یہ کون ہے؟ یہ زائنسٹ ہیں، اصل میں زائنسٹ سے ہونی 250 سال پہلے ان کی پلاننگ ہوئی تھی. یہودیوں کے اندر زائنسٹ موجود ہیں، ان کی پلاننگ ہوئی. تمام یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، زائنسٹ اور ہیں اور جوئش اور ہیں. یہ فرق بھی جو ہے ہمیں پہچاننا چاہیے. بہرحال ایلیومناٹی نظریہ، ایلیومناٹی دجالیت ہے، دجالی. اب میں اس کے بارے میں مختصر سا بس آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ آج یہ دنیا میں آپ کو بہت سارے نعرے نظر آ رہے ہیں. مثلا ایل جی بی ٹی فیمنزم مارچ 8 مارچ کو ہوتا ہے، ایل جی بی ٹی فیمنزم مارچ. اس کے علاوہ ٹرانسجینڈر، ٹرانس اسپیشیز، ہوموسیکچولیٹی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان ساری چیزوں کے پیچھے، اس کی پروموشن کے پیچھے ایلیومناٹی نظریہ ہے. ایلیومناٹی نظریے کے اندر کون ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے ریچسٹ مین ہیں. یعنی میں دعوے سے نہیں کہتا، لیکن آپ یہ خفیہ لوگ ہیں. مثلا مثال کے طور پہ میں نام لے کے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ بالکل حتمن ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے. بل گیٹس ہے، ایلون ماسک ہے، دنیا کے بڑے بڑے ریچسٹ مین، مکیش امبانی ہیں، دیگر بڑے بڑے دنیا کے ریچسٹ مین جو اس وقت ہیں، وہ اس نظریے کی پروموشن کر رہے ہیں. ایلیومناٹی، ایلیومناٹی کی میں آج ایک اصطلاح آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، امریکن صدر جو تھا، اس کے دور میں ایک نعرہ لگا تھا، ون ورلڈ آرڈر. یہ کیا ہے؟ یہ ایلیومناٹی نظریے کی پروموشن. یہ نعرہ ٹرمپ کا نہیں ہے، یہ نعرہ جو بائیڈن کا نہیں ہے، یہ نعرہ نیتن یاہو کا نہیں ہے، یہ نعرہ پیچھے سے ایلیومناٹی گروپ کا ہے. ایلیومناٹی کون لوگ ہیں؟ یہ خفیہ ہیں، یہ ساری یہ چلا رہے ہیں. مثلا دنیا پاور ان کے پاس موجود ہے، آج دنیا کی بزنس ان کے پاس ہے بڑا. مثلا یہ جو بلیک راک امریکن کمپنی ہے بزنس کے حوالے سے، یا بلیک واٹر امریکن کمپنی ہو گئی، اس طرح اور بڑی بڑی کمپنیز جو ہو گئی،
اس کے تمام جب آپ تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، جب آپ اوپر جائیں گے تو تمام تانے بانے اس کے جا کے مل رہے ہوں گے ایلومیناٹی نظریے کی پروموشن کے لیے ایک کارٹون بھی انہوں نے بنایا، آج نہیں بنایا، پہلے بنایا تھا، اور کئی کارٹون بنائے، لیکن میں ایک کارٹون کا حوالہ دیتا ہوں، آئی پیڈ گاڈ کے اندر انہوں نے دکھایا کہ ایک پالتو بکری ہے جو پنجرے کے اندر قید ہے، اور 666 کا لوگو اس کے اوپر ماتھے کے اوپر بنا ہوا ہے، اور وہ پنجرے کے اندر قید ہے۔ پھر اس کے بعد 2 ہاتھ دکھائیں، 2 ہاتھ ایسے دکھائیں، ایک ہاتھ کے اندر خون ہے، ایک ہاتھ کے اندر ڈالر ہے۔ پھر اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹس جو گزر چکے، بش، اوباما، اور وہ چونکہ یہ کارٹون پہلے بنا تھا تو وہ تمام امریکن صدورز دکھائے کہ وہ چل رہے ہیں اور ان کی ڈور پیچھے سے کسی اور کے ہاتھ میں، وہ پپٹ ہیں، وہ کٹ پتلی ہیں، ان کی ڈور پیچھے سے کسی اور کے ہاتھ میں، اور حقیقتاً ایسا ہے۔ یہ امریکن صدور بھی جو آتے ہیں، جو امریکن اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ صدور لاتی ہے امریکہ کے، پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں پوری دنیا کے اوپر، اپنی دھوس جماتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایلومیناٹی نظریے کے پروموشن والے ہیں، ایلومیناٹی نظریے رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے معتقد لوگ ہیں۔ اسی طرح اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے، اسی طرح اور دنیا کی جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر موجود ہیں یہ لوگ۔ اس کے اندر یہ دکھایا کہ امریکن صدور جو ہے وہ ان کو کٹ پتلی اور ان کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں۔ پھر اس کارٹون کے اندر یہ دکھایا کہ مثلا مسلمانوں کو بھی دکھایا، پھر اس کارٹون کے اندر عیسائیوں کو دکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ یہ بتایا کہ وہ بھی اس ہاتھ کے کنٹرول میں ہوں، وہ ایک ہاتھ ہے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ دنیا کی کرنسی بھی کنٹرول کر رہا ہے، وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بدامنی بھی پھیلا سکتا ہے، وہ دنیا کے اندر خون ریزی بھی کر سکتا ہے اگر کوئی اس کی بات نہیں مانے، وہ دنیا کے اندر جنگ و جدال بھی کر رہا ہے وہ ہاتھ، اور وہ دنیا کے اندر امن بھی وہ ہاتھ کر سکتا ہے۔ یعنی ایک ایسا ہاتھ دکھایا ہے کہ معاذ اللہ میں یہ بیان کر رہا ہوں، لیکن ان کا کہنا یہی کہ یہ ایک شیطان کا ہاتھ ہے، اور شیطان سب سے بڑی دنیا کی پاور ہے، اللہ کے مقابلے میں یہ ہاتھ ہے جو انہوں نے بنایا ہے ایلومیناٹی نے۔ بہرحال یہ آئی پیڈ گاڈ کے اندر بہت کچھ دکھایا گیا ہے، اس کو آپ دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں اور دشمنان مہدویت کیا کر رہے ہیں۔ پھر اس آئی پیڈ گاڈ کارٹون کے اندر، آئی پیڈ گاڈ میں پالتو بکری ہوئی کارٹون، پھر اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں بہرحال دکھائی گئیں، لیکن بس میں اتنا بیان کروں گا کہ اس کے اندر جو یہ چیزیں دکھائی گئیں وہ ساری آج امپلیمنٹ ہو رہی ہیں۔ وہ جو بکری دکھائی تھی وہ بکری نہیں تھی، اصل میں انسان ہے، اور انسان کے جو ماتھے پہ چپ دکھائی گئی وہ 666 لوگو جو دکھایا گیا، چپ جو لگی ہوئی ہے بکری کے ماتھے پر، وہ انسان بنائے جائیں گے جن کے مائنڈ کے اندر، جن کے وجود میں چپس ڈالی جائیں گی، اور آج یہ کام ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا، وہ بکری پنجرے میں، یعنی انسان ہمارے کنٹرول میں ہوگا، یومن ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، اس ایک ہاتھ کے کنٹرول میں یومن ہوں گے، یہ سارا دکھایا گیا۔ اب یہ آرٹیفیشل، یہ جو انسان دکھائے گئے یہ بنیں گے کہاں؟ تو میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، جرمنی کے شہر ہے، کیپٹل ہے جرمنی کا برلن کے اندر ایک بایولوجسٹ نے، ایک مائکرو بایولوجسٹ نے آرٹیفیشل وارم تیار کیے ہیں، آرٹیفیشل وارم، مصنوعی حمل، ماں کے مصنوعی شکم حمل، اس کے اندر انہوں نے ٹیسٹ ٹیوب سے جو ہے وہ اسپم جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں۔ اس سے بایولوجسٹ سے پوچھا گیا، مائکرو بایولوجسٹ سے پوچھا گیا یہ آپ نے کیوں بنایا ہے؟ تو کہنے لگا ہم دنیا میں جن ممالک کے اندر آبادی کم ہے ان کو ہم بچے یہاں سے پیدا کر کے بنا کے دیں گے، انسانوں کی آبادی ان ممالک میں ہم بڑھائیں گے۔ اب یہ تو ظاہری طور پہ بڑا اچھا کام نظر آ رہا ہے کہ ہیومن کی خدمت، انسانوں کی خدمت خلق ہے، لیکن نہیں، پیچھے نظریہ کچھ اور ہے، ہدف کچھ اور ہے، اور ہدف یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے نہیں بنایا یہ کہ جو ہے یہ انسانوں کی خدمت کریں گے، بلکہ انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ اصل میں یہ مصنوعی ماں کے رحم کے اندر اسپم منتقل کر کے ڈال کے بچے بنائیں گے، بچے پیدا کریں گے، انسان، ان نطفوں سے انسان تیار کریں گے، اور ان انسانوں کی پیدائش کے اندر جب یہ تیار ہو رہے ہوں گے تو چپس ڈالیں گے، وہ سیمی کنڈکٹرز چپس ڈالی جائیں گی، مائنڈ کے اندر ڈالیں یا جہاں بھی ڈالیں، بہرحال یہ ان کی پلاننگ ہے۔ پھر اس کا مائنڈ سیٹ انسان کا یہ کنٹرول کریں گے، وہ انسان دنیا کے اندر جوان ہو کے گھومیں گے میرے اور آپ کی طرح، ان کی پلاننگ ہے، لیکن کنٹرول جو ہے وہ ہاتھ کر رہا ہوگا ایلومیناٹی، کنٹرول وہ کر رہا ہوگا۔ یہ ایک بہرحال ان کی جو ہے وہ پلاننگ ہے۔ دوسرا، انسانی مائنڈ کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور چیز کا سہارا لیا ہے، وہ بالکل آسانی سے کنٹرول ہو رہا ہے انسانی مائنڈ، اور وہ ہے میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ہر طریقے سے انسانی مائنڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔
اور آپ کے سامنے عالمی میڈیا، دنیا کا جو میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب کہیں گے امریکہ کے ہاتھ میں۔ امریکہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں۔ ان کی اسٹیبلشمنٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ امریکہ کی ایلیومناٹی کے ہاتھ میں۔ تو یہ اس طرح جا کے تانے بانے جوڑ رہے ہیں۔ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم معاشروں کے اندر یہ کبھی عورتوں کو کہتے ہیں تمہارے حقوق کے لیے ہم فیمنزم مارچ لائیں، وہ فیمنزم مارچ عورتوں کے حقوق کے لیے نہیں ہے۔ کنیزان زہرا، کنیزان زینب، مہدوی پیروکار عورتوں کو اریاں کرنے کے لیے ہے، مسلمان عورتوں کو اریاں کرنے کے لیے، تاکہ ان کی گود میں مہدی کے ناصر نہ پلیں۔ گود ناپاک ہوگی تو ناصران مہدی تیار نہیں ہوں گے، ماں پاکیزہ ہوگی تو یقیناً ناصران مہدی تیار ہوں گے۔ لیکن وہ جانتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے، وہ جانتے ہیں، دشمن جانتا ہے، دشمن بیدار ہے، دشمن غافل نہیں ہے۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ انتہائی، لیکن ہم غفلت میں پڑے۔ بہرحال وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں مہدوی جوانوں کی ذمہ داری، میری اور آپ کی ذمہ داری، ہم جس پلیٹ فارم پر ہیں نظریہ مہدویت کی تبلیغ کریں۔ آپ ایک بہترین سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ کے ذریعے سے اب اگر آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں تو اپنے لیے رول ماڈل آپ کس کو بنائیں گے؟ اپنے لیے رول ماڈل ان مغربیوں کو نہیں بنائیں سوشل ایکٹیوسٹ بن کے۔ آپ کے لیے رول ماڈل امام حسین علیہ السلام، آپ کے لیے رول ماڈل معصومین علیہ السلام۔ تو اس لیے آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں تو آپ جا کے کام کریں، لیکن اس سوشل ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ نظریہ مہدویت کی تبلیغ، پریچ، تبلیغ۔ آپ لکھ سکتے ہیں بہترین، آپ لکھتے ہیں تو آپ لیکن قلم کے ذریعے اپنے قلم کو امام مہدی کے لیے استعمال کریں، اپنی زبان کو امام مہدی کے لیے استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو امام مہدی علیہ السلام کے لیے وقف کر دیں، اپنے وجود کو امام مہدی کے لیے وقف کریں، اپنی تمام تر توانائیوں کو، اپنے علم کو، اپنی مہارتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مثلا اپنے قلم کو آپ لکھنا جانتے ہیں، اپنے قلم کو امام مہدی کے لیے وقف کریں۔ آپ سوشل میڈیا اچھی طریقے سے چلانا جانتے ہیں، اپنے اس کام کو اپنے وقت کے امام کے لیے، امام مہدی کے لیے وقف کریں۔ میں عزیز جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ہر کام کو نیت یہ کرنی ہے کہ میں اپنے مولا آقا حضرت حجت کے لیے کر رہا ہوں، ان کے ظہور کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اگر ایک ویڈیو بھی بنا رہا ہوں کسی پیغام دینے کے لیے تو اس کے اندر بھی میرے لیے امام مہدی علیہ السلام کے لیے میں نے کام کرنا ہے، ان کے لیے وقف کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ ان چیزوں کو دیکھیں، دشمن کس طرح بیدار ہے، ہمیں بھی بیدار ہو کر اپنے امور کو، اپنی رسپانسبلٹیز کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حقیقتاً امام مہدی علیہ السلام کا پیروکار بنائے اور ہمیں حقیقتاً حضرت حجت کی راہ کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔